السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باسل، جو کہ تحریر ہے ہما وقاص کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 19۔ سب کچھ گھڑی بھر میں ہی تھم گیا۔ وقت جو بھاگ رہا تھا دھیرے سے سرکنے لگا۔ روح جو پل میں بکھر رہی تھی سمٹ گئی۔ دوران کی مضبوط بازوؤں کے سار میں وہ حیرت سے دنگ پوری آنکھیں کھولے کھڑی تھی۔ گال اس کے سینے پر اور اوپر اس کے مضبوط کندھے سے لگا سر، اور دھڑکنیں اپنی رفتار سے کم تھیں۔ بے یقینی، بے اختیاری، ایک خوف جیسا احساس، ایک طلسم کے سحر میں جکڑے لمحے جیسا احساس، ایسا ناقابل یقین خواب جس کے ٹوٹ جانے کا خوف ہو۔ مگر یہ خوف نہیں تھا، دوران کا سانس لینا، اس کے دل کا دھڑکنا، اس کا لمس، اس کی خوشبو، وہ سب محسوس کر رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ خود سے کیا ہر وعدہ بھول ایک روایتی عورت کا روپ ڈھال گئی تھی۔ وہ عورت جس کو خدا نے محبت کی مٹی سے سینچا اور نرم دل اس کے سینے میں رکھ دیا۔ وہ بہت مضبوط بن کر یہاں تک آئی، مگر دل عین وقت پر بغاوت دے گیا تھا، دغا دے گیا تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ دوران سے کس لازوال محبت کا اعتراف مشکل تھا، اپنے سالوں کے انتظار کا اقرار مشکل تھا، لیکن دل کہاں دماغ کی سنتا ہے، خاص طور پر تب جب وہ خود سر ہو جائے۔ سامنے کھڑا وہ شخص اس کی دسترس میں ہو کر بھی اس کی سوچ سے کہیں اونچا تھا۔ دوران کو یہ باور کروانے کے لیے کہ وہ ویسی نہیں ہے جیسا وہ اسے سمجھ رہا تھا، دل پر، جذبات پر ہزاروں بند باندھ لیے اس نے خود پر۔ برسوں سے اس کی ایک ملاقات کی یادوں کے سہارے جینے والی نے بے پناہ محبت اپنے اندر ایسے چھپا لی تھی کہ وہ خود اب اس ساری بات سے انکاری تھی کہ اسے دوران سے محبت ہے۔ انسان چاہے خود سے بہت مضبوط بن جائے، پرعزم ہو کر اپنے فیصلوں پر ڈٹ جائے، لیکن اس کے دل کا ہر راز، ہر بھید وہ جانتا ہے جس کے پاس سب اختیارات ہیں۔ انسان کے مضبوط بننے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ جب چاہے کسی کو بھی کسی لمحے کمزور کر دے۔ وہ مالک ہے کل کائنات کا، اور اس وقت بھی جو کچھ ہوا وہ ان دونوں کے اختیار میں نہیں تھا، یہ سب تو اس کے اختیار میں تھا جو عرش پر جوڑے بناتا ہے۔ تم نہیں جان سکتی کہ دنیا میں ان گنت چلتے پھرتے وجود میں سے کس وجود کی وصلی سے لی گئی مٹی سے تمہیں سینچا گیا ہے، تمہیں کیسے، کب اور کیوں کر تمہارے اس مجازی خدا سے ملانا ہے۔ اس سب کی خبر تمہیں نہیں، اس ذات کو ہے جس نے کائنات کے اس نظام کو چلایا ہے۔ تم چاہے اس نازک دل کے ساتھ مضبوط بنتے ہوئے ہزار نفی کرو اس ذات کی جس کی وجود سے لی گئی مٹی سے ہی تمہارا وجود اس دنیا میں آیا ہے، لیکن اگر تم سچی عورت ہو جس کا دل نرم اور حساس ہے جیسا اللہ چاہتا ہے، تو تم کبھی اپنے اس جوڑ کے وجود سے منکر نہیں ہو سکتی۔ تم اسی میں کہ تمہاری تکمیل اسی میں ہے، اسی سے تم سینچی گئی ہو، اور یہی وہ نظام ہے جو اس پاک ذات نے تشکیل دیا ہے۔ تمہیں اسی سے ملنا ہے۔ آدم اور حوا سے چلایا یہ سلسلہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ دنیا کے ہر وجود کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا گیا ہے، ان کا ملن لازمی ہے۔ کب، کہاں، کیسے، کیوں کر، کس وقت، یہ سب تو وہ جانتا ہے جس نے اس نظام کو تشکیل دیا، اور وہ اللہ ہے۔ تمہیں الگ کرنا ہے یا اس جوڑی کو ابدی بنا کر جنت میں تمہیں اس کے تخت کی ملکہ بنانا ہے، صرف وہ جانتا ہے۔ دوران نے جس لمحے اسے خود سے لگایا وہ ایک ایسے پتلے کی مانند تھی جس کی جان کے آخری پل سامنے کھڑے اس جادوگر کی مٹھی میں تھے۔ وہ ڈہ جاتی اگر دوران اسے خود میں نہ سمیٹ لیتا۔ جیسے ہی حواس بحال ہوئے اس کا پورا وجود دل بن کر دھڑکا۔ دوران کا اس کے گرد احسار مان لینا ویسا نہیں تھا جیسا اداکاری میں ہوا کرتا تھا۔ وہ تو اسے خود میں اپنی دھڑکنوں میں ہی سمیٹ چکا تھا، بالکل خاموش، اسے خود سے لگائے وہ ہر بات بھولے ہوئے تھا۔ ارد گرد کھڑے لوگ جو کچھ دیر پہلے دوران کو یوں برہم ہونے پر معنی خیز سرگوشیاں کر رہے تھے، اب ششدر کھڑے اس منظر کو تاک رہے تھے۔ ان گنت کیمرے جو ایک سنسنی خیز خبر کے طور پر اس منظر کو قید کرنے میں لگے تھے، اب اس دل فریب منظر کو کیمروں میں قید کر رہے تھے۔ جہاں نفرتوں سے بھرے دل جل کڑ گئے تھے، وہاں کچھ لوگ اس دل فریب منظر پر بے اختیار مسکرا اٹھے تھے۔ کچھ پل پہلے دوران کے دھاڑنے پر چھائی خاموشی اب شوق سیٹیوں اور تالیوں کی گونج میں تبدیل ہو گئی تھی۔ چاروں جانب سے کہکے اور معنی خیز محبت بھرے جملے گونجے جا رہے تھے۔ دوران ملک جو اپنی بیوی پر گرجا تھا، اس کی آنکھ سے بہتا ایک آنسو دیکھ کر سب بھلا دیا۔ واہ، محبت تو ایسی ہو۔ وہ جو بے اختیار ہی اسے خود میں سمیٹ گیا تھا، اب ہوش میں آنے کا احساس ہوا تو وہ دنیا کے سامنے اپنے رشتے کو کمزور ظاہر کرنے والے، لیکن یہاں تو سب الٹ ہو گیا تھا۔ حیرت، بے یقینی چہرے پر اب بھی رقم تھی۔ آہستگی سے جویریہ کے گرد باندھی باہوں کے احسار کو ختم کیا اور اسے الگ ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھی۔ دوران نے اس سے الگ ہو کر خجل ہوتے اپنی شال درست کی۔ تالیاں پیٹتے لوگوں کے معنی خیز جملوں پر وہ ہونکوں کی طرح مسکرا دیا تھا۔
دوران کی سب سے پہلی نگاہ منہ کھولے کھڑے انل پر پڑی تھی۔ دوران کے دیکھتے ہی اس نے کچھ اس طرح سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، یہ کیا تھا سب لوگ اس بات کو معمولی جھگڑا گردانتے ہوئے اب پھر سے اپنی اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ پریشان اگر تھے تو دو دل جو بن کہے ایک دوسرے کو بہت کچھ کہہ گئے تھے۔ بعض اوقات خاموشی کی زبان آپ کی بولتی زبان سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ دوران کی خاموشی نے جو کہا وہ اس کے وجود میں ایک ایسی زندگی کی لہر دوڑا گیا تھا کہ وہ خود حیران تھی۔ لرزتے دل اور وجود کے سنگ قدم اٹھاتی وہ واپس سبرینا کے پاس آئی تھی، جہاں جہاں سے گزر رہی تھی۔ آوازیں اس کے کانوں میں پڑتی جا رہی تھیں۔ کیا ہوا تھا؟ ڈانٹ کیوں رہا تھا؟ ہوا کیا تھا؟ سب خیریت ہے نا؟ دوران کا غصہ تو بہت مشہور ہے، لیکن تم خوش قسمت ہو، تمہارا ایک آنسو برداشت نہیں ہوا اس سے۔ اس طرح کے ہزاروں جملے کانوں میں پڑ رہے تھے، لیکن حقیقت سے تو سب ناشنا تھے۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھے دوران کو گھور رہا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ لان میں چند گھنٹے پہلے والی چہل پہل کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ لان کے اس خاموشی میں اب صرف 2 نفوس موجود تھے۔ سوئمنگ پول کے پاس لگی سفید کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دوران سر کے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے بیٹھا تھا۔ انل تھوڑی کے نیچے ہاتھ کو ٹکائے اسے گھور رہا تھا۔ اسفند ملک کچھ دیر پہلے ہی ان دونوں کے پاس سے اٹھ کر گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد انل مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا جو پریشان حال بیٹھا تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ انل کے سوال پر دوران نے ہاتھوں میں جکڑے بالوں کو چھوڑا اور اس کی طرف دیکھا تھا۔ بال پل بھر میں بکھر کر ماتھا ڈہ گئے تھے۔ بلا جواز چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر مصنوعی حیرانگی ظاہر کی تھی۔ کیا سب؟ واہ کیا سب؟ او بھائی، یہ جو ہوا آج تقریب میں یہ سب۔ انل نے تھوڑی کے نیچے رکھا ہاتھ اٹھاتے ہوئے تنزیہ کہا۔ پوچھ تو ایسے رہے ہو جیسے دیکھا نہیں کہ کیا ہوا۔ دیکھا تو ہے، لیکن یہ سب تو نے نہیں کہا تھا مجھ سے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ بڑے رعب سے پوچھا۔ لو سن لو جناب، وہ بھی بھول گئے کہ کیا کہا تھا مجھے، انل نے معنی خیز لہجے میں کہتے استہزائیہ کہکا لگایا۔ دوران نے اس پر سے نگاہیں ہٹائی سوئمنگ پول کے لہریں بناتے پانی پر ٹکا دیں۔ وہ رو رہی تھی، کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ گہری سانس خارج کی، پھر انل کی طرف رخ پھیرا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ گمبھیر لہجے میں اپنے کمزور پڑ جانے کا اعتراف کیا۔ انل کے چہرے پر ایک دم خوشگواری ظاہر ہوئی۔ آئی لو یو چہک کر کہتا وہ پتیسی نکالے دوران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سچ پوچھو تو مجھے بہت بہت اچھا لگا، مطلب تمہیں یوں محبت میں دیکھ کر دل سے خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ انل کی خوشی اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ دوران کے چہرے پر سنجیدگی اور اضطراب ہنوز قائم تھا۔ کیوں ہے اتنا پریشان؟ کچھ غلط نہیں کیا تم نے، سب ٹھیک ہے۔ تم محبت کرتے ہو، وہ بیوی ہے تمہاری، بات یہ نہیں ہے۔ دوران نے بھویں پریشانی میں کھٹی کی۔ اس قید جیسی زندگی اور کانٹریکٹ میرج سے نجات چاہتی ہے۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے تھے؟ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے سمپل، وہ جھوٹ بول رہی ہے تم سے۔ انل نے برجستہ جواب دے کر کندھے اچکائے۔ میں اس کی سوچ پرکھ نہیں پاتا، وہ بہت بہت مضبوط اعصاب کی مالک ہے۔ اسے خود پر اتنا قابو ہے کہ وہ اپنی سوچ کو اپنے ذہن پر حاوی نہیں ہونے دیتی، لیکن کچھ دیر پہلے اس کا رونا سمجھ سے باہر تھا۔ اور سمجھ سے باہر کیا ہے؟ او میرے بھائی، محبت ایسے ہی گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے۔ اب اپنی مثال لے لو، کیا تھا تو اور کیا بن گیا؟ کیا بنا ہوں؟ دوران نے آئیبرو چکائے۔ جو رکا غلام، جو اپنی بیوی کا ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بکواس بند کر۔ او بھائی، یہ کوئی بکواس نہیں، ایک دم سچی بات ہے۔ وہ لڑکی دنیا میں واحد ہوگی جس کے سامنے تمہاری ساری اکڑ ختم ہو گئی۔ انل نے بڑے وثوق سے بات کی اور کرسی کے بازو پر ہاتھ مارا تھا۔ دیکھو، یہ بلا وجہ کے خول ختم کرو، دل نے اسے قبول کر لیا، اب تم بھی کر لو۔ دوران نے اس کی بات پر سر ہوا میں مارا تھا۔ کیسے کر لوں قبول؟ میں، جس کو یہ تک نہیں پتا کہ میں ہوں کون، خود میں ہی الجھا ہوا ہوں، اب اس کو خود میں الجھا لوں؟ یہ اکیلا پن، یہ خود۔ دوران، تم وہ ہو جو ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے جو تم نے خود کے گرد ایک حصار بنا لیا ہے۔ یہ حصار تمہارا، یہ ظلم ہے، یہ سب وہی ختم کرے گی۔ اگر میری حقیقت سن کر وہ مجھ سے دور ہو گئی، دیکھا نہیں وہ کتنی مذہبی ہے، میں ایک گناہ میں تشکیل آیا ہوا وجود۔ دوران کی پیشانی پر گہرے ہوتے بلوں کے ساتھ آواز میں چپتا کر بھی بڑھ رہا تھا۔ انل نے اس کی بات پر ایک دم سے کرسی سے جوڑی اپنی پشت سیدھی کی اور آگے ہوا۔ گناہ سے تشکیل میں آیا جو بذات خود اپنی تشکیل کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟
डोरान, तुम इस सोच के साथ जीते रहे हो तो एक दिन मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं होगा, और मैं सब हो सकता हूँ लेकिन तुम्हारा खूनी रिश्ता नहीं हो सकता। मुझे उससे मोहब्बत नहीं करनी थी, ना खुद कमज़ोर होना था और ना उसे करना था। डोरान ने लब नीचे फिर से चेहरे का रुख दूसरी जानिब किया। जो कुछ हो गया, इस पर पछताने से अच्छा है कि उसे अपनाया जाए। अगर कुछ बुरा हुआ तो माफ़ी मांग ली जाए, और अगर कुछ अच्छा हुआ तो इसमें खुश हुआ जाए। इनल ने बड़े तामुल से ठहर ठहर कर बात मुकम्मल की और अपनी जगह से उठा। मैं जा रहा हूँ सोने। वो जो मेरे पीछे लगा दी है, सुबह उसके साथ तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करनी है। इनल ने एकदम से पेशानी पर शिकन डाले जसिका का जिक्र किया और फिर कुर्सी से उठा था। मेरा ख्याल है यहाँ बैठकर अंदाजे लगाने की बजाय तुम्हें कमरे में जाकर उससे पूछ लेना चाहिए, क्यों रोई थी तुम, और साथ इसको भी बताना चाहिए कि तुम्हारे रोने पर मैंने तुम्हें गले क्यों लगाया। इनल ने शर्ट दुरुस्त करते मुतवाजन लहजे में मशवरा दिया और फिर कदम पोंछ की जाने बढ़ा दिए। धाड़ की आवाज़ पर दरवाज़ा खुला था। वो जो कुछ देर पहले ही दरवाजे से दूरी हुई थी, फटी फटी आंखों से अपने सामने शराब में धुत खड़े शख्स को देख रही थी। लिताओ उसे अपने गांव में ले आया था और आते ही कमरे में बंद कर दिया था। आज दूसरे दिन ही वो उसके कमरे में किसी आदमी को भेज चुका था। आदमी खवासत से मुस्कुराता, लड़खड़ाते कदमों को संभालता उसकी तरफ बढ़ रहा था। आदमी के अपनी तरफ बढ़ते कदमों से वो कमर पर बंधे हाथों में पकड़े फोक पर गिरफ्त मजबूत कर चुकी थी, जो उसने कुछ देर पहले ली ताओ की इस आदमी के साथ गुफ्तगू सुनते प्लेट से उठा लिया था। वो कुछ देर पहले ही कमरे में मौजूद खिड़की के बाहर अपने दुपट्टों को बांध चुकी थी। लीताओ को इस खिड़की से कोई खदशा शायद इसलिए नहीं था कि खिड़की के पार नीचे गहरी खाई थी, क्योंकि यह मकान ऊंची पहाड़ी पर था। आदमी जैसे ही उसके करीब पहुंचा, उसने फौरन पहला वार किया उसकी रान पर, और इसकी जिल में बेवस करते हुए उस पर अपना वजन भी डाल दिया था। वो पलक जगह चीख लगाकर जैसे ही लोटपोट हुआ, उसने फौरन बंद दरवाजे पर एक निगाह डाली और खिड़की की जानिब भागी। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही जवेरिया ने खुली आंखें ज़ोर से बंद कर ली। तो आखिर वो कमरे में आ ही गया। वो कंफर्टर को सर तक ताने बेड पर लेटी उसी के आने के इंतज़ार में थी, जो तकरीब के बाद से नज़र नहीं आया था। कमरे में आकर वो कपड़े तब्दील करने के फ़ौरन बाद बिस्तर में लेट गई थी। मगर आज नींद किसको आ सकती थी। अजीब बेकली थी, बेचैनी। वो कमरे में आएगा तो क्या बात होगी, उसे रोने की वजह क्या बताऊंगी। डोरान के कदमों की चाप बेड की तरफ आती महसूस हुई। वो शायद अब बेड के पास उसके सर पर खड़ा था। दिल पूरी रफ्तार से धड़क रहा था। गाल तपने लगे, सांस अटक गई। इनल ने ठीक कहा था, उसे जवेरिया से उसके रोने का सबब पूछना चाहिए। यही सोचकर कमरे में आते ही पहली निगाह बेड पर पड़ी। वो सो चुकी थी शायद, लेकिन फिर भी तस्दीक के लिए वो पास आया तो चेहरा कंफर्टर में छुपा था, लेकिन अंदाजे से साफ जाहिर था वो सो गई है। पलटना और मायूसी से कदम सोफे की जानिब बढ़ा दिए। सोफे पर लेटे सोफे पर लेटे छत को घूरते जहन बार बार उसी मंजर को दोहरा रहा था। जब वो सारे फासले मिटाए उसके गले लगी थी, गुर्बत का वो लम्हा अचानक ही मैसर आया था, मगर वो हिम्मत को बढ़ा गया। कमरे में क्लॉक की टिक टिक के साथ वक्त गुजर रहा था। जैसे ही 4 बजे मेज के त्राफ पर पड़े जवेरिया के मोबाइल पर घंटी बजी, वो जो पूरे कमरे में गूंज उठी थी। तहज्जुद की नमाज के लिए बजते अलार्म ने खामोश कमरे में खलल पैदा किया, तो दुर्रान ने जल्दी से आंखें जोर से बंद कर ली। यकीन था कि अब वो नमाज के लिए ज़रूर उठेगी। जवेरिया ने कंफर्टर को चेहरे पर से हटाया और कोहनी के बल थोड़ा सा ऊपर होकर चोर निगाह सोफे पर डाली। दुर्रान शलवार कमीज में मलबूस ही सोफे पर सो रहा था। शुक्र का सांस लेती उठी और वजू के लिए कदम रेस्ट रूम की जानिब बढ़ा दिए थे। पता नहीं क्यों उसका सामना करने की हिम्मत ना हो रही थी। दुर्रान ने रेस्ट रूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर फिर से आंखें खोली। दिल और दिमाग एक बात पर मुत्तफिक हो चुके थे, उसे जवेरिया से उसके रोने की वजह जाननी थी। चंद मिनट के बाद दरवाज़ा खुला और वो सर पर स्कार्फ घुमाते जायनमाज हाथ में थामे बेड की तरफ मौजूद जगह की तरफ जाती दिखाई दी। दुरान ने पूरी आंखें खोल ली। हल्के मस्टर्ड गाउन नमा फ्राक में मलबूस जायनमाज पर खड़ी वो नमाज पढ़ रही थी। वो सकून मासूम चेहरा जो दिल में उतर रहा था, उसके अंदर की दुनिया यकसा बदल चुका था। चंद मिनट के तौक़ुफ़ के बाद वो दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थी। दुरान अपनी जगह से उठा और नंगे पाँव चलता उसके करीब आया। दुरान के करीब आते ही दुआ मांगते हाथ कांप गए थे। वो सर पर खड़ा था और फिर एकदम से उसके पास फर्श पर आलती पालती मारे बैठ गया। वो बहुत करीब बैठा था। उसका गहरी नज़रों से देखना दिल धड़का गया था। जवेरिया ने आहिस्तगी से दुआ सूरत खुले हाथ चेहरे पर फेरे और चेहरा उसकी जानिब घुमाया। आंखें उसकी गहरी खुली आंखों में झांक गई थी। वो बस खामोश बैठा मुसलसल देख रहा था।
اتنا قریب کہ اگر وہ اٹھتی تو سر ڈوران کے سر سے ٹکرا جاتا۔ جویریہ نے پلکیں گرائیں، دھوپ نکل کر جھکی نگاہیں پھر سے اٹھائیں۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تم روئی کیوں تھی؟ فوراً اس کے سوال پر سوال کا انداز تھا، جیسے اس کے بس بولنے کا منتظر ہو۔ دل پھڑپڑانے لگا، گود میں رکھے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ آپ نے گلے کیوں لگایا؟ پھیکی سی آواز میں سوال کیا اور نگاہیں جھکا لی۔ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ڈوران کی نگاہیں ہمت ختم کر رہی تھیں۔ پہلے سوال میں نے کیا ہے، بڑے روب سے کہا۔ آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ لڑکیاں پہلے نہیں دیا کرتی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ورجستہ جواب دیا، نگاہیں جھکی تھیں۔ تم لڑکی نہیں، بیوی ہو میری۔ دھڑکتے دل کے ساتھ دبیر لہجے میں جواب دیا۔ آج یہ سب کہنے میں کوئی آر نہیں تھی۔ جویریہ نے چونک کر سر اوپر اٹھایا۔ نگاہوں کا پھر سے تصادم ہوا۔ ڈوران کی محبت سے لبریز آنکھیں کسی صورت جھوٹی نہیں تھی، پر یہ دل کیسے یقین کرے؟ صرف دکھاوے کی، پھیکے لہجے میں جواب دیا۔ لیکن نکاح تو سچ میں کیا ہے نا؟ اس نکاح کو تسلیم تو نہیں کیا کبھی؟ اگر کہوں کر لیا۔ ڈوران کی بات پر وہ جو ترکی بدرکی جواب دے رہی تھی ساکن ہوئی، لیکن خاموشی چند سیکنڈ کی تھی۔ یقین نہیں کروں گی، آنکھوں میں جھانک کر کہا اور فوراً نگاہیں پھر سے جھکا لی تھیں۔ بے یقینی کی وجہ؟ ڈوران آنکھوں میں جھانکتا جس سے بولا تھا۔ میرا عام ہونا اور آپ کا خاص ہونا۔ آہستگی سے نظریں چراتے کہا۔ ہاتھوں کی انگلیاں اب سکارف کے کونے کو تھامے ہوئی تھیں۔ کیسے سوچ لیا کہ تم عام ہو اور کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں خاص ہوں؟ ڈوران نے جیسے آج اس سے سارے سوال جواب کرنے کے لیے ٹھان لی تھی۔ سوچنے اور کہنے سے کیا ہوتا ہے، سب سامنے تو ہے۔ نظریں چرائیں، ڈوران کی نگاہیں اب اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں رہی تھی۔ ضروری تو نہیں جو سامنے ہو وہی سچ ہو، محبت سے جواب دیا۔ جویریہ نگاہیں جھکائے بیٹھی رہی۔ چلو اب بتاؤ روئی کیوں تھی؟ اپنائیت بھرا لہجہ۔ تکلیف ہو رہی تھی۔ کس بات کی تکلیف؟ میں تو سب ڈرامہ کر رہا تھا۔ تم نے خود کہا تھا کہ تم اس قید سے رہائی چاہتی ہو۔ نہیں چاہتی، برجستہ جواب دیا۔ سب تھم گیا۔ میں نہیں چاہتی یہاں سے جانا، میرا کوئی بھی نہیں اس دنیا میں۔ ماں باپ مجھے مسلمان ہونے کے بعد قبول نہیں کریں گے۔ مجھے صرف اپنا نام دے دیں اور یہیں رکھ لیں، میں ساری عمر یہیں رہوں گی، کبھی تنگ نہیں کروں گی، کبھی بات بھی نہیں کروں گی، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ وہ سر جھکائے دلگیر لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ڈوران کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اوہ، تو صرف یہ وجہ ہے؟ گھٹن پھر سے بڑھنے لگی۔ صرف یہ وجہ تھی؟ کب زدہ لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، اس کے ہاں نے دل پر بہت کاری ضرب لگائی تھی۔ دل بجھ گیا اور چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ وعدہ ہے تم سے، تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ تمہیں طلاق کے بعد بھی مکمل سیکیورٹی ملے گی اور ایک گھر جہاں تم چاہو، یہاں یا پاکستان۔ خود پر ضبط کیے وہ بمشکل لفظ ادا کر رہا تھا۔ جویریہ نے تڑپ کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ نہیں، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ مصرف نگاہیں ڈوران کے اداس چہرے پر گھماتے کہا۔ کیوں نہیں چاہیے؟ جب مجھ سے کچھ حاصل ہی نہیں تو صرف میرے نام کو لے کر کیا کرو گی؟ ڈوران نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ وہ پھر سے آنکھوں میں پانی بھر کر بیٹھی تھی۔ تمہیں زندگی گزارنی نہیں جینی ہے۔ مجھے یقین ہے کوئی اچھا مسلمان لڑکا تمہارا ہاتھ تھام لے گا۔ میں مر جاؤں گی۔ کھٹی آنسوں میں رنتی آواز تھی۔ ڈوران نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ خود سے الگ کرو گے تو مر جاؤں گی۔ وہ رو رہی تھی، زکام زدہ آواز آنسوؤں کا گلا گھونٹتی بمشکل ادا ہو رہی تھی۔ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، بہت زیادہ، اور اب نہیں، بہت سالوں سے، شاید پہلی ملاقات کے بعد سے۔ وہ ایک کے بعد دوسری بات کر رہی تھی۔ ڈوران اس کے چہرے کو دیکھتا اس لمحے کے قید میں تھا۔ ہمارا ملنا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ میں نے آپ کو بہت بہت مانگا تھا، ہر پل، ہر دعا میں، تہجد میں، ہر نماز میں۔ ڈوران کے لب مسکرا دیے جبکہ آنکھیں نم تھیں۔ میں جانتی ہوں آپ کے معیار کی نہیں، میں معمولی ہوں، اسی لیے کبھی بھی آپ سے اسی محبت کی طلبگار نہیں ہوں گی۔ وہ روحانسی آواز میں کہتی سر جھکائے ہوئے تھی۔ اس کی اس بات پر ڈوران نے ماتھے پر شکن ڈالے۔ مجھے بس خود سے الگ نہیں کریں۔ وہ رو رہی تھی۔ ڈوران کو اس کا ہر آنسو اپنے دل پر گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ تم نہیں بلکہ میں تمہارے قابل نہیں تو؟ تحیر سے سیاہ پتلیوں والی آنکھیں کھولے وہ ڈوران کے چہرے پر چھائی اداسی کو دیکھ رہی تھی۔ ڈوران کے وجی چہرے کا عکس اکڑتی پتلیوں میں بدل کر ایک یاد کو واضح کر رہا تھا۔ یہ وہی اداسی تھی جو آج سے 7 سال پہلے اس نے چھت پر اس کے چہرے پر دیکھی تھی۔ وہ جو اس کے لیے ایک تکمیل تھا، اس کے سامنے بیٹھا یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے قابل نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے قابل نہ ہوں؟ میری نظر سے کبھی خود کو دیکھیں تو آپ کو خود سے عشق ہو جائے۔ وہ پل بھر کو منجمد ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں جھانکتے پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ ڈوران نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔
محبت کی دعوے دار بہت دیکھی تھی، لیکن دل آج اس کے اظہار پر اتنی خوش خوش کیوں ہو رہا تھا؟ لیکن وہ انجان تھی ہر بات سے، ہر ایسی بات سے جس سے وہ خود بھی نگاہ ملاتے خوف کھاتا تھا۔ اور میری نظر اگر مجھے دیکھو گی تو مجھ سے دور ہو جاؤ گی، مجھے چھوڑ دو گی، اپنے فیصلے پر پچھتانے لگو گی۔ ڈوران کی آواز کا ٹھہراؤ اب کرب میں تبدیل ہوا۔ جہاں دل جویریہ کے اقرار پر جھوم رہا تھا، وہاں ذہن آنے والے وقت سے ڈر کر ان گنت وسوسے اٹھا رہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں خود سے آپ کو چھوڑ جاؤں، لیکن آپ اگر یہ رشتہ ختم کر دیں تو شاید الگ ہو جاؤں گی، پر دل سے محبت ختم نہیں ہوگی۔ وہ سر جھکائے زکام زدہ لہجے میں اپنے دل کی ہر بات اسے آج بتا رہی تھی۔ وہ کتنی بہادر تھی، ہر بات کہہ رہی تھی۔ وہ نہیں تھا بہادر، بظاہر آہن کی طرح مضبوط نظر آنے والا، مگر ایک بزدل شخص۔ میری حقیقت میں ایسی کڑواہٹ ہے کہ تم اسے برداشت نہیں کر سکو گی، الم میں کہتا وہ نگاہیں بے اختیار اس کی جانب اٹھا گیا تھا، پھر چرا گیا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے آپ کو برداشت کرنا ہے؟ مجھے تو آپ کے ساتھ رہنا ہے بس۔ جانتی ہوں میرا غصہ کیسا ہے؟ ڈوڈان نے لب نیچے پھر سے آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ وہ کیا اسے اپنے ساتھ سے ڈرا رہا تھا؟ آخر کو وہ چاہتا کیا تھا؟ الجھن پڑنے لگی۔ جانتی ہوں، وثوق سے جواب دیا، نگاہیں پھیری اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو اپنی کمزوری سے اسی لیے آگاہ نہیں کیا کہ آپ میرے حوصلے پست کریں۔ مجھے آپ کا غصہ، آپ کی کڑواہٹ سب برداشت ہے۔ میں نے کب کہا کہ جیسی محبت آپ سے کرتی ہوں، مجھے آپ سے بھی ویسے ہی محبت اور توجہ کی طلب ہے؟ اس کے لہجے میں یکدم سختی اڑائی تھی۔ آپ کیوں مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ میرے قابل نہیں؟ میں نے کب آپ سے پوچھا؟ میں تو بس بھیک مانگ رہی ہوں آپ سے، آپ کے ساتھ کی، آپ کے نام کی، اور کچھ نہیں چاہیے۔ جویریہ پیشانی پر شکن ڈالے کانپتی آواز میں کہہ رہی تھی۔ وہ جو ذہن میں اٹھتے وسوسوں کی وجہ سے دل کے جذبات کو دبا رہا تھا، اس کی کانپتی آواز پر بے اختیار گویا ہوا۔ لیکن میں تمہیں اس ذات اور نام کے علاوہ اور بہت کچھ دینا چاہتا ہوں۔ گمبھیر آواز جویریہ پر گمبھیر آواز پر جویریہ نے چونک کر سر اوپر اٹھایا۔ وہ پہلی سنجیدگی بلائے اب گہری محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پوچھا اب اپنا سوال کے باہر میں نے تمہیں گلے کیوں لگایا؟ آہستگی سے سوال پوچھنے کا حکم دیتا وہ اس کی رہی سہی ہمت کو ختم کر رہا تھا، جو اس کی معنی خیز نگاہوں سے کم ہو رہی تھی۔ وہ گنگ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسکارف کی گرفت گلے میں ڈھیلی پڑ چکی تھی، بالوں کی آوارہ لٹ اب گال کو چھو رہی تھی۔ ڈوران کی نگاہوں میں امٹتا محبت کا سمندر ایک ساحل میں جکڑ رہا تھا۔ پوچھو بھی؟ ڈوران نے اس کی گال پر جلتی لٹ کو انگلی کے پور سے چھو کر آہستگی سے سرگوشی کی تو وہ کسی روبوٹ کی مانند صورت سے گویا ہوئی۔ آپ نے مجھے گلے کیوں لگایا؟ تکلیف ہوئی تھی؟ برستہ جواب آیا۔ نگاہیں جویریہ کے چہرے کا نرماہٹ سے طواف کر رہی تھی۔ وہ بلکہ اٹھائے بت کی مانند بیٹھی تھی۔ یہ لمحہ اتنا دل فریب تھا کہ دل و دماغ کے ہر خوف کو بھول کر بس ان جذبات کی رو میں بہنے لگا۔ کس بات کی تکلیف؟ پھیکی سی آواز میں بامشکل سوال کرتی، پلکیں لرزاتی اب اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ ان انوکھے احساسات میں عجیب لذت تھی۔ تمہاری آنکھ سے بہتے آنسوں نے مجھے تکلیف دی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے اس کی لرزتی پلکوں کو انگوٹھے کی پھوڑوں سے چھوا۔ جویریہ کا گال گلال ہوتا چہرہ، لرزتی پلکیں اور گھبرائی سی کیفیت۔ آج سے پہلے اسے کبھی اس روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ کیوں؟ گھٹی سی آواز میں بمشکل اسے تکلیف ہونے کا سبب پوچھ رہی تھی۔ انل نے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ مبہم سی مسکراہٹ نے دوران کے لبوں کا گھیراؤ کیا۔ جھوٹ! مجسم میں سے فوراً لرزتی آواز آئی تھی۔ میں جھوٹ صرف اداکاری کرتے ہوئے بولتا ہوں، اور یہاں اس وقت کوئی کیمرہ نہیں۔ ہلکی سی شرارت سے کمرے کی تنہائی پر نگاہ دوڑائی تھی۔ انل کو لگا یہ محبت ہے اور آپ مان گئے۔ کیا پتا آپ کو صرف ترس آ رہا ہو مجھ پر۔ بے یقین لہجہ۔ ترس تو میں خود پر بھی کبھی نہیں کھاتا، اور ترس تو کمزور پر کھایا جاتا ہے۔ تم کمزور تو نہیں ہو؟ مگر اب تو ہوں، اداس لہجے میں جواب دے کر سر جھکا لیا تھا۔ گلال چہرے پر چھائی اداسی دوران کے دل پر بوجھ بڑھانے لگی۔ دیکھو نا، تم کتنی بہادر ہو، آرام سے اظہار کر گئی، اور مجھے تو یہ تک نہیں پتا کہ محبت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی کسی سے کی نہیں نا۔ سچے جذبات میں ڈوبتا لہجہ تھا، معصومیت کی انتہا۔ فکر نہ کریں، ہو جائے گی، اور جب ہوگی تو اظہار خود بخود ہو جائے گا۔ اداس سے لہجے میں سر جھکائے دوران کی محبت پر مکمل بے یقینی کی مہر لگائی تھی۔ دوران نے ایک دم سے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے چہرہ اوپر کیا۔ ہو تو گئی ہے، اور کیسے ہوگی؟ اب کی بار لہجے میں کسی قسم کی بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ آخرکار دل جیت گیا۔ جذبات کے ابھرتے سمندر نے ذہن کے وسوسوں کو سمندر کی تہوں میں دھکیل دیا۔
نہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ دوران کے ہاتھ پر دھرے چہرے پر نگاہیں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی اور محترمہ اب بھی محبت پر یقین سے انکاری تھی۔ وہ آہستگی سے مسکرایا، پھر اس کے چہرے کو یوں ہی تھامے جب سے کہا، یقین نہیں کیا؟ نہیں۔ مجسم فوراً بول اٹھا تھا، مجھے تو دلانا بھی نہیں آئے گا۔ تو مت دلائیں۔ کیوں نہ دلاؤں؟ بے ساختہ مسکراہٹ دبائی۔ کیونکہ مجھے نہیں آئے گا۔ مجھ پر یہ احسان بہت ہے کہ آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اپنی زبردستی کی محبت کا قرض دار مت کریں۔ سپاٹ لہجے میں جواب دے کر آہستگی سے دوران کا تھوڑی کو تھاما ہاتھ ہٹایا۔ نہ جانے کیوں مگر دل واقعی یقین نہیں کر رہا تھا۔ میں محبت کر کے تم پر کوئی احسان تو نہیں کر رہا، اور محبت زبردستی بھی ہو سکتی ہے، آج پتہ چلا۔ مصنوعی حیرت ظاہر کی۔ جویریہ کا خفا سا لہجہ اچھا لگ رہا تھا، لیکن مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ زبردستی میری محبت پر محبت جتا رہے ہیں۔ آپ کیسے مجھ جیسی معمولی لڑکی سے محبت کر سکتے ہیں؟ وہ اب بھی خود کو معمولی سمجھ کر محبت سے انکاری تھی۔ اب اسے کیسے سمجھائے کہ اسے ایک پل کے لیے معمولی نہیں لگی؟ وہی تو خاص ہے۔ پوری دنیا میں ایک وہی تو واحد ہے جس کی سوچ کو وہ نہیں پرکھ سکا۔ میرے اختیار میں ہوتا تو محبت کبھی نہ کرتا، صرف اس لیے نہیں کہ تم معمولی ہو، بلکہ اسی لیے کہ میں کمزور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ مگر یہ سب میرے اختیار میں نہیں رہا۔ تم اگر مجھ سے میرے ساتھ کی بھیک مانگ رہی ہو تو یقین کرو میں تمہیں خود سے الگ کرنے کی ہمت نہیں جتا پا رہا۔ پرعزم مگر سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ سر مزید جھکا گئی تھی۔ یہ یقیناً کوئی خواب تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اس سے محبت کا دم بڑھ رہا تھا۔ اف، دل یقین کرتا بھی کیسے؟ وہ دوران تھا، دوران ملک، جس کے ہر نقش سے لے کر ہر ادا نرالی تھی۔ وہ ہیرا تھا تو وہ چاندی بھی نہیں تھی۔ اب یقین آیا؟ دوران نے چہرہ جھکا کر سوال کیا تھا۔ وہ آہستگی سے سر نفی میں ہلا گئی۔ دوران نے گہری سانس اندر انڈیلی۔ کیسے آئے گا پھر؟ پتہ نہیں، گھٹی سی آواز میں جواب دیا۔ ہاتھ پکڑ لوں، اجازت ہے کیا؟ کتنی اپنائیت اور احترام تھا اس کے لہجے میں۔ وہ کچھ دن پہلے والا بدتمیز دوران تو ہرگز نہیں تھا۔ جویریہ نے آہستگی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے تمہارا یقین جیتنے کے لیے۔ کیا دو گی وقت؟ دوران نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس کی انگلیوں میں الجھا کر پوچھا۔ وہ اب نگاہیں دوران کے ہاتھوں پر جمائے ہوئے تھی۔ دل 180 کی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ گال دہکنے لگے۔ اجازت سے سر ہلایا۔ ہاں، تھینک یو۔ دوران نے ہاتھ میں ہلکا سا دباؤ بڑھا کر شکریہ ادا کیا تھا، جیسے اس نے وقت دے کر بہت بڑا احسان کیا ہو۔ مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ آہستگی سے دوران کے ہاتھ کی گرفت سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچتی وہ اب بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ او ہاں، شیور۔ دوران نے خجل ہوتے اس کے ہاتھ کو چھوڑا۔ وہ لجاجت سے اسکارف کو درست کرتی اپنی جگہ سے اٹھ رہی تھی۔ گال اب بھی گلال ہو رہے تھے۔ دل ایک انوکھی سی لے میں دھڑک رہا تھا۔ وہ حیرت سے پیچھے ہوتا اسے دیکھ رہا تھا، جو اب نماز کی نیت کے بعد ہاتھ باندھ رہی تھی۔ نہیں، میں اسے کبھی نہیں بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں۔ مجھے اسے نہیں کھونا، اب اسے ہرگز نہیں کھونا ہے۔ آہستگی سے پلٹ کر رخ واش روم کی جانب کیا تھا۔ بوجھل سی ڈوبتی شام کراچی کے سمندر کی تھکی سی ساحل سے ٹکراتی لہریں ایک اور دن کو الوداع کہنے کو تیار تھیں۔ ملک ہاؤس کے لانچ میں سفید بلب جل رہا تھا اور اس وقت گھر کا ہر بڑا وہاں موجود تھا۔ وہ واپس آیا تھا، پورے 2 سال بعد۔ لاہور سے واپس سیدھا ملک ہاؤس آیا تھا، لیکن یہاں ان کی محبتیں لٹانے یا ان کے اخبار کے چھوٹے سے کالم میں لکھی محبتوں کا جواب دینے نہیں، بلکہ ایک دھچکا دینے۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، نکھرا پراعتماد چہرہ لیے وہ سب کے بیچ بیٹھا اپنی بات کہہ گیا تھا۔ اس نے آتے ہی نوین ملک کی تمام جائیداد بیچنے کا فیصلہ سنا کر سب کو بھونچکا کر دیا۔ وہ سب تو اسے 2 سال پہلے کے گلے شکوے کر کے اسے شرمندہ کرنے کے موڈ میں تھے، لیکن یہاں تو وہ کایا پلٹ کیے بیٹھا تھا۔ وہ 2 سال پہلے ملک ہاؤس چھوڑنے والا دوران ملک تو ہرگز نہیں تھا۔ وہ مضطرب سا دوران اب ایک پراعتماد مگر بدتمیز دوران میں تبدیل ہو چکا تھا۔ آج نہ تو وہ جھجک رہا تھا، نہ صفائیاں دے رہا تھا، اور نہ کسی کا لحاظ کر رہا تھا۔ 2 سال بعد آیا تو کس لیے؟ ایک نیا دکھ دینے، ایک اور تکلیف دینے۔ دستگیر بیگم کی بوڑھی لغزش زدہ آواز پر دوران نے ضبط سے لب کھینچے، مگر ان کی طرف دیکھا نہیں۔ اس سپولے کو پال پوس کر بڑا کیا، آج جڑیں کاٹنے آن پہنچا ہماری۔ ارے تجھ پر اتنا پیسہ لگایا، پالا پوسا، تو کیا یہ سب سننے کو؟ اماں آپ چپ رہیں، مت بولیں اتنا، طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں۔ عصمت ملک نے پیشانی پر شکن ڈالے دستگیر بیگم کو چپ رہنے کے لیے کہا، اور پھر گہری سانس خارج کرتا دوران کی جانب متوجہ ہوا۔ دوران، تم یہ جو بھی کر رہے ہو سراسر غلط ہے۔ یوں ساری جائیداد اونے پونے بیچ دینا، یہ کہاں کی عقلمندی ہے؟ اتنی آسانی سے تھوڑی بنتا ہے سب کچھ۔ نوین بھائی نے اپنی عمر لگائی ہے یہ سب بنانے میں۔
اسود ملک نے حد درجہ تحمل سے اپنی بات سمجھائی۔ میں پاکستان ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں تو یہاں جائیداد رکھ کر کیا کروں گا؟ تم امریکہ جا کر کیا کرو گے؟ اپنی ماں کو تلاش۔ سر اوپر اٹھائے پراعتماد پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ ایک دم سے پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تمہیں اس ماں کی فکر ہے جو اپنی عیاشیوں کے لیے تمہیں یہاں پاکستان چھوڑ گئی۔ ہماری کوئی فکر نہیں۔ ہم نے کیسے تمہیں پالا پڑھایا لکھایا؟ روبی نے چیخ کر خاموشی کو توڑا۔ چیختی بھی کیوں نہ، ایک دم سے اتنا کچھ ہاتھ سے جا رہا تھا۔ نہیں، کوئی فکر نہیں، برجستہ روبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور پھر جبڑے سختی سے بھیج کر کمرے میں موجود تمام نفوس پر نگاہ دوڑائی۔ آپ سب نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ جو بھی کیا آج اسی دن کے لیے کیا۔ میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ احسان فراموش ہو تم۔ تمہیں تو یاور کی روح تک کبھی معاف نہیں کرے گی۔ سونیا نے غصے سے کانپتے گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ میں یہاں آپ لوگوں کی جذباتی باتیں سننے نہیں آیا ہوں۔ مجھے میری دکانوں کے کاغذات چاہیے بس۔ میں کسی کو بھی عدالتوں میں نہیں گھسیٹنا چاہتا۔ دوران نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو عدالتوں کے لفظ پر سب کی آنکھیں پھٹ کر باہر آ گئی تھیں۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ اسود، بتائیں اسے اس کی اصل حقیقت۔ روبی نے غصے سے بھپڑتے اسود ملک سے کہا، جس پر وہ اچھل کر کھڑے ہوئے اور گھور کر روبی کی طرف دیکھا جو دوران کی بدتمیزی پر آگ بگولا ہو رہی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں، بتائیں اس بدتمیز کو حقیقت کہ نوین بھائی کا بیٹا نہیں ہے۔ روبی، چپ کر کے بیٹھو، میں بات کرتا ہوں نا۔ اسود ملک نے چیخ کر اسے چپ کرانے کی ناکام صحیح کی۔ آپ کیا بات کریں گے اس سے؟ میں کر رہی ہوں نا۔ سنو دوران، تمہارا نوین بھائی کی جائیداد پر کوئی حق نہیں کیونکہ تم ان کے بیٹے نہیں ہو۔ روبی تنک کر دوران کے سر پر آ کھڑی ہوئی جو بڑے پرسکون انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر ایسے بیٹھا تھا جیسے یہ ساری حقیقت وہ پہلے سے جانتا ہو۔ تم نوین بھائی کی بیوی کے بیٹے ہو، لیکن اپنی ماں کے ناجائز تعلقات کی وجہ سے وجود میں آئے ایک گند ہو جسے ہم نے نام دیا، سہارا دیا، پالا پوسا۔ نہیں تو آج تم پاکستان یا امریکہ کے کسی یتیم خانے میں ہوتے۔ روبی اس کے سر پر کھڑی زہر اگل رہی تھی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی شروع سے کہ یہ ہمارا خون ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی گن ہے۔ دستگیر بیگم کی پھیکی سی کانپتی آواز برآمد ہوئی۔ دوران، یہ سب بکواس کر رہی ہے، اس کی باتوں کی طرف توجہ مت دینا ہرگز۔ نہیں دے رہا توجہ؟ اب بڑے پرسکون انداز میں ٹانگ پر جمائی ٹانگ اتاری تھی۔ تو نکلو یہاں سے، پھر کوئی کاغذات نہیں ملیں گے جب تم ہمارے خاندان کا خون ہی نہیں تو۔ روبی نے پھنکار کر کہا۔ دوران ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا، ہاتھ سے کوٹ کے آستین کے شکن درست کیے اور پھر سر اوپر اٹھایا تھا۔ نکل تو میں رہا ہوں لیکن جائیداد اب نہیں چھوڑوں گا۔ مصنوعی استضائیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ میں نوین بھائی کا بیٹا نہیں؟ بھویں اٹھائے بڑے آرام سے پوچھا۔ سب ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ نہیں نا؟ کندھے اچکائے اور پھر اسود ملک اور اپنے درمیان کا فاصلہ ختم کیا۔ مسٹر اسود ملک، مجھے نوین ملک کی تمام جائیداد کے کاغذات چاہیے۔ اگر آپ شرافت سے نہیں دیں گے تو میں عدالتی کارروائی کروں گا۔ سپاٹ مگر روبدار لہجے میں دھمکی دی۔ میں جا رہا ہوں، اب پرسوں کاغذات لینے ہی آؤں گا، وثوق سے کہا اور سب کو حیرت میں گھورتے چھوڑ کر لاؤنج سے باہر نکل گیا تھا۔ کوئی اسے بالکنی سے دیکھ رہا تھا، جانتا تھا وہ سبرینا ہے، لیکن اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ ملک ہاؤس کا گیٹ پھر سے پار کر گیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی خبر سنائی کہ اس لڑکی ان تمہاری بیوی سے بہت اچھی دوستی کر لی ہے۔ مزید کھیرا تنگ کرو۔ بروس فون کی دوسری طرف سے چہک رہا تھا۔ فون کان کو لگائے بڑھان نے مسکراہٹ کو گہرا کیا۔ وہ اسے سبرینا اور جویریہ کی بڑھتی ہوئی نزدیکی کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ سٹیون کی فلم کی شوٹنگ شروع ہو چکی تھی جہاں وہ اس وقت اپنی وین میں بیٹھا تھا۔ ایک عجیب سا نشہ تھا جس میں اب وہ دوران کو بہت نیچے لے جانا چاہتا تھا اور خود اس کی طرح اونچائی پر جانا چاہتا تھا۔ اب اسے کسی طریقے سے گھر سے باہر لانے کی کوشش کرو۔ بروس کی اگلی بات پر اس کے لبوں کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی۔ یہ بہت مشکل کام ہے، پیشانی پر بل ڈالے کہا۔ دوسری طرف بروس کے پوچھنے سے پہلے ہی وضاحت دی۔ وہ دورانگ سے بھی عجیب ہے، مطلب اس کی کوئی عام لڑکیوں جیسی خواہشات ہی نہیں، باہر نہیں جاتی، شاپنگ نہیں کرتی، بہت الگ لڑکی ہے۔ یہ تو مسئلہ ہے، پھر اس کے باہر نکلنے کا انتظار ہے، پھر کام آسان ہو جائے گا۔ بروس نے اپنی بات پر زور دیا۔ اپنی بیوی سے کہو وہ دوران کا اعتماد بھی جیتنے کی کوشش کرے اور پھر کس طریقے سے بس کسی طرح اسے دورانگ ولا سے باہر لے آئے۔ برہان نے تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے پرسوچ ہنکار بھرا۔ ذہن تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ نل کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔
गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगाई और सड़क के किनारे पर रोक दिया। टायर एकदम से चिरचिरा उठे थे। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और दुरान उसके बराबर के नशिस्त पर विराजमान था। तुमने मोहब्बत का इजहार किया? हैरत में डूबे बेयकीन लहजा वो मुंह खोले दुरान से पूछ रहा था, जो बड़े आराम से उसकी तरफ देख रहा था। आज वो दोपहर को 3 बजे उठा था। जवेरिया कमरे में नहीं थी, वो शायद सबीना के कमरे में थी। उसे आज किसी नई फिल्म के स्क्रिप्ट के लिए मीटिंग पर जाना था, जहाँ से वापसी पर उसने अपनी तरफ से बड़े पुरसकून लहजे में इनल को अपने और जवेरिया के इजहार के बारे में बताया। लेकिन उसकी हैरत पर अब वो परेशान था। हाँ, खुद ही कहा था, तो कर दिया इजहार, अब इसमें इतना हैरान क्यों हो रहे हो? अब्रोच काए, स्याह लेदर जैकेट पर स्याह चश्मा आंखों पर टिकाए वो यानी के दौरान उसे बता रहा था कि उसने रात जवेरिया से मोहब्बत का इजहार कर दिया, और वो हैरान भी ना होता। मतलब तुमने वाकई मोहब्बत का इजहार किया और उसने भी किया? फिर से सवाल दोहराया, ऐसे जैसे यकीन ना हो। दौरान ने गहरी सांस खारिज की और सर हवा में तासुफ से मारते डैशबोर्ड पर रखा सिगरेट केस उठाया। रात उसे मेरे इजहार पर यकीन नहीं आया, और अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? दौरान ने लबों पर सिगरेट दबाए संजीदगी से जवाब दिया। क्या मतलब? दौरान ने उसके सवाल पर सिगरेट को शोला देते आंखें उठाई थी, फिर लाइटर बंद किए सामने देखा। मतलब ये कि मोहतरमा को इस बात का यकीन नहीं कि मैं उसे मोहब्बत कर सकता हूँ। क्यों? तुमने क्या कहा उसे? मैंने कहा इनल को लगता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। इनल ने तजस्सुस से खुला मुंह बदमज़गी से बंद किया। इससे इस तरह के इजहार की तवक्का थी। ये कहा तुमने? इतने बकवास तरीके से इजहार करता है कोई कि भाई मेरे दोस्त को लगा मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। नहीं नहीं, इसके बाद और भी बहुत कुछ कहा लेकिन नहीं मानी। इनल ने हैरत से सवालिया देखा। चेहरे के तासुरात अब भी मदमज़गी वाले थे। हाँ, वो खुद को मेरे काबिल नहीं समझती। इसको लगता है मैं बहुत बड़ा फिल्म स्टार हूँ और वो एक आम सी लड़की जिस पर शायद मैं तरस खा रहा हूँ। ओह, फिर अब कैसे यकीन दिलाना है उसे? अब की बार चेहरे के तासुरात बेहतर हुए। कैसे दिलाते हैं यकीन? दुर्रान ने उल्टा उसे सवाल किया तो वो लबों को आपस में मिलाए सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसकी तरफ पहलू बदला था। कोई गिफ्ट दे सकते हो, बहुत महंगा सा। वो गिफ्ट से इम्प्रेस होने वाली लड़की नहीं है। दुर्रान ने सिगरेट का कश लगाकर मशवरा रद्द किया था। अच्छा, फिर एक शानदार तरीके से प्रपोज कर दो उसे। इनल ने मज़े से कहते मशवरा दिया। वो बीवी है मेरी। दुर्रान ने गुस्से से दांत पीसते कहा। तो इनल ने खजालत से बतीसी निकाली। ओह हाँ, भूल गया था। खज्जल होते हुए लबों को आपस में मिलाया और फिर से सोच के घोड़े दौड़ाए, क्योंकि सामने बैठा दुरान हर चीज़ में माहिर हो सकता था, लेकिन उसके इजहार मोहब्बत से इस बात पर यकीन हो गया कि वो इसमें बहुत अनाड़ी है। अच्छा, तो फिर एक ही तरीका है। स्टीयरिंग पर उंगलियां टपटपाते कहा। दुरान ने सवालिया देखने पर इत्तेफाक किया। इसे घुमाने ले जा किसी ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ मोहब्बत के रंग बिखरे हों। कोई बहुत ही हसीन जगह, वहाँ जहाँ बिन कहे ही सब मोहब्बत को महसूस कर लेते हैं। मतलब हनीमून। इनल ने भवे न जाते मशवरा दिया। दुरान ने घूर कर उसे देखा। ये तरीका काम करेगा? बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ 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 नहीं भूलना, और साथ ही कमेंट भी ज़रूर लिख के बताया करें कि आपको नॉवल कैसा लग रहा है। मिलते हैं इसकी अगली किस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।